السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھرا بازار میں جو واقعہ ہوا دن کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ تمام دکانیں کھل چکی تھیں، تمام کاروبار چل رہا تھا۔ ایک جوڑا وہاں شاپنگ کے لیے آیا۔ بدقسمتی سے اس خاتون نے ایک شرٹ پہنی ہوئی تھی جس پر عربک میں کیلیگرافی ہوئی تھی۔ وہ بیسیکلی ایک پرٹیکولر ڈیزائن ہے عربیوں کا، اس کو دیکھ کر وہاں جو ہماری لاہور کی بہادر اور غیور عوام تھی وہ مشتعل ہو گئی۔ وہ سمجھے کہ شاید خدا نخواستہ اس پر کوئی آیت لکھی ہوئی ہے جس سے کوئی بلاسفیمی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ گستاخی کا کوئی پہلو نکلتا ہے، اور وہ ان کے پیچھے چل پڑے اور ان کو ہراس کرنا شروع کر دیا۔ اس پر اس مرد نے جو اس لڑکی کا خاوند تھا بہت معافیاں بھی مانگی، اور اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو عبایا خرید کے دے دیتا ہوں یا پھر یہاں سے کوئی اور کپڑے خرید کے تبدیل کروا دیتا ہوں۔ لیکن ہجوم جو تھا وہ سخت غصے میں تھا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتا گیا، تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ اتنے میں وہاں پر ڈالفن کے کچھ جوان پہنچ گئے۔ انہوں نے نہایت سمجھداری کے ساتھ اس لڑکی کو ہجوم سے ایک طرف کیا اور قریبی ایک کیفے میں لے گئے اور شٹر کو بند کر دیا۔ اصل میں ان کا شٹر بند کرنے کا مقصد اس لڑکی کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ فزیکلی پروٹیکشن پرووائڈ کرنا تھی۔ سب سے پہلے جس نے وہاں پر رسپونڈ کیا وہ اچھرا کا SHO تھا۔ نو ڈاؤٹ انہوں نے بھی بھرپور کوشش کی ہجوم کو روکنے کی، اور پھر ASP ماڈل ٹاؤن شہر بانو نقوی وہاں پہنچی، جو کہ دیکھنے میں بالکل ینگ تھی۔ میرا نہیں خیال کہ ان کی عمر کوئی 26-22 سال سے زیادہ ہوگی۔ بہرحال وہ وہاں پہنچ گئی، اور اب جو واقعہ وہاں پر رونما ہوا کہ ہوا کی ایک بیٹی جس کو مارنے کے لیے ہجوم تیار تھا وہ نعرے لگا رہا تھا۔ وہ نعرہ بہت ہی ایموشنل تھا کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ اب ہجوم لمحہ بلمحہ بڑھ رہا تھا۔ میں یہاں سمجھتا ہوں کہ لاہور اور پنجاب پولیس نے یہاں انتہائی عقل مندی کا ثبوت دیا۔ بہت سمجھداری سے انہوں نے صورتحال کو ہینڈل کیا، اور جو ان کے جو ریلیجس سینٹیمنٹ تھے اس ہجوم کے، جس کی وجہ سے وہ بہت چارج تھے، وہ بہت غصے میں تھے کہ بھئی اس لڑکی نے ایک بہت بڑا گناہ سرزد کر دیا ہے، اور وہ کچھ بھی سننے سمجھنے کو تیار نہ تھے کہ اس لڑکی نے آخر یہ کیا گستاخی کر دی۔ بنا یہ جانے، بنا یہ سمجھے کہ یہ عربک میں جو کیلیگرافی ہوئی ہے یہ کوئی قرآنی آیات نہیں بلکہ عام عربی کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اور ایک لفظ جو سامنے آیا وہ غالباً حلوہ لکھا ہوا تھا، جس کا مطلب میرے ناقص علم کے مطابق شاید خوبصورت ہے۔ بہرحال صورتحال جو تھی وہاں کی وہ انتہائی خراب ہو چکی تھی۔ اچھا، جو ASP شہر بانو تھی انہوں نے نہایت ہی بہادری سے اسے ہینڈل کیا، جو وہ ہجوم کے اوپر گرج رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اس لڑکی کو بھی کہہ رہی تھی کہ بھئی تم مجھ پہ یقین رکھو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، ہم پر اعتبار کرو، ہم ہر حال میں تمہاری حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ اور وہ ہجوم جو اتنا چارج تھا، جو اتنا غصے میں تھا اس معاملے پر، یقیناً اس وجہ سے ASP کی جان بھی خطرے میں تھی۔ میں یہاں سمجھتا ہوں کہ شیر بانو نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس لڑکی کی حفاظت کی، اور پھر ویڈیو میں بھی نظر آ رہا تھا کہ پولیس کے جوانوں نے اس ہجوم میں سے راستہ بناتے ہوئے اس ہجوم کو ڈانٹا کہ بھئی راستہ چھوڑو، کوئی آگے نہ آئے، اور اسی طرح انہوں نے اس لڑکی کو بحفاظت وہاں سے نکالا۔ اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایٹ دیٹ ٹائم دیٹ ASP واز پوٹنگ ہر لائف ان ڈینجر، لیکن اس نے اپنی ڈیوٹی کو زیادہ ضروری سمجھا اور اس لڑکی کو اپنی پولیس کی گاڑی میں بٹھایا اور تھانے لے گئے، اور وہاں پر بہت ہی دوستانہ طور پر انہوں نے اس معاملے کو ریزالو کیا۔ وہاں پہ چند علماء بھی بیٹھے تھے جنہوں نے وہ شرٹ دیکھی اور اس کا باقاعدہ معائنہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس پر ایسی کوئی قرآنی آیات نہیں لکھی ہوئی، اور بعد ازاں وہ بچی وہاں معذرت بھی کر لیتی ہے، اور پھر ویڈیو میں بھی اس نے اپنا چہرہ جو ہے وہ کور کیا ہوا تھا تاکہ اس کا چہرہ نظر نہ آئے۔ یہاں پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بچی کی جان بچا کر اس نے نہ صرف اس بچی پر احسان کیا بلکہ پورے پاکستان پر احسان کیا، اور ان کی جو سپیچ ہے، جو ان کے الفاظ تھے، یہ وہ جو چند گفتگو کی جو باتیں ہیں جو ہمارے پاس ریکارڈڈ بھی ہیں ویڈیوز میں، ہم نے یہ دیکھا کہ یہ سب کچھ صرف ASP کی وجہ سے ہی پاسبل ہو پایا۔ اب یہاں پر جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں خود کو ٹھنڈا رکھنا چاہیے، اور جب تک کسی چیز کی تہ تک نہ پہنچ جائیں کوئی بھی ایکشن نہیں لینا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام سب سے پہلے ہے،
سب سے آگے ہے، لیکن قانون اپنے ہاتھ میں لینے سے تو اسلام نے بھی ہمیں منع کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان موقعوں پر بہت اور نہایت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ کسی شخص کی جان کی بھی بہت زیادہ قیمت ہے۔